اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو امام المرسلین خاتم النبیین حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر معزز سامعین کے وسلم کی بعثت یہ نعمت عظمیٰ ہے اور احسان عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے جو کفار کے قریش کے معاشرے کے جو بگاڑ تھے، جو فسادات تھے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ اور رحمت للعالمین تشریف لائے تو اندھیرے ختم ہوئے اور اس کی جگہ پاکیزہ طیب عقائد اور اعمال جو ہیں ان کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور تزکیہ فرمایا کتاب و سنت اور حکمت کے ذریعے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو تفصیلاً آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو یہ مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ کسی مومن کو مرد ہو یا عورت یہ اختیار نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر آ جائے، فعل آ جائے، حکم آ جائے تو وہ اپنے اختیار کو اس میں داخل کرے نہیں کر سکتا، اور جو کہ اللہ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا جائے اب بھی گمراہی، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یقیناً اس احسان عظیم کا فائدہ انہی لوگوں کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی طور پر مطیع اور فرمانبردار بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اب دنیا ہے اللہ سے محبت کی دعوے دار ہے، اللہ کو مانتی بھی ہے، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کا طریقہ اپنا، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، طریقہ اپنا، یہود اللہ کو مانتے ہیں، خوش بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا طریقہ الگ۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سوائے دہریوں کو چھوڑ کر، جن لوگوں کے ہاں اللہ کا، خالق کا، مالک کا تصور ہے، وہ مانتے بھی ہیں اور جانتے وہی ہمارا خالق مالک ہے، اور اس کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں، منانا بھی چاہتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، خود محبوب بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا طریقہ الگ۔ کوئی چاند کی، ستاروں کی پوجا کر کے، کوئی بتوں کے آگے سر بسجود ہو کے، کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے، کوئی انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے گے، کوئی کس طرح، لیکن جہاں اللہ نے فرمولہ بیان کیا کہ اللہ کو مانتے ہو، محبت بھی کرتے ہو اور خوشنودی چاہتے ہو، کرنا کیا ہے، طریقہ کون سا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اللہ کی محبت تم پا سکتے ہو، محب اور محبوب دونوں کس طریقے سے بن سکتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے، میری اتباع کرنا۔ چاند کی پرست سے رب راضی نہیں ہوگا، بتوں کی پوجا سے رب راضی نہیں ہوگا، اپنے من گڑت اعمال و اقوال اور عقائد سے رب راضی نہیں ہونے والا۔ فاتبعونی، آپ اعلان کر دیجئے کہ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، وہ عقائد ہو تمہارے، وہ اعمال ہو جو میں سکھلا کے گیا ہوں، میں بتلا کے گیا ہوں، میں کر کے گیا ہوں۔ کیا ہوگا؟ صرف تم محب نہیں سچے بنو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان۔ قل اطیعوا اللہ، کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، ہٹ گئے، منہ موڑ دیا، طریقہ تمہارا کوئی اور ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه الآیۃ الکریمۃ حاکمۃ علی کل من ادعى محبۃ اللہ وليس هو على الطریقۃ المحمدیہ. یہ آیت محکم فیصلہ کرنے والی ہے اس آدمی پر جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا محب ہوں، محبت کرتا ہوں اللہ سے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. یہ آیت اس کا فیصلہ کرتی ہے. کیا فیصلہ کرتی ہے؟ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ عَلَى دَعْوَاهُ. وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. بات بہت دور نکل گئی ہے. جو طریقہ محمدیہ شرع محمدیہ کے اوپر نہیں ہے، طریقہ اپنا ہے. امام المفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے کے اندر کیا ہے، یہ آیت بتلاتی ہے کہ جھوٹا ہے. کیوں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. جب تک حتی یتبع الشرع المحمدیہ، جب تک وہ شرع محمدی کا پیروکار نہیں بن جاتا، والدین النبویہ، اور دین نبوی کو اختیار نہیں کر لیتا، اپنا نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا رہے گا. وہ اللہ کا محب نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان شرط کی لگائے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو. شرط ہے تمہاری محبت کی دعوے کو حقیقی ثابت کرنے کے لیے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. اور اتباع اور اطاعت کے اوپر میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کو دلائل دینے کی ضرورت پڑے. ہو مسلمان اور اسے دلیل دینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو اس نے کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے سمجھانا پڑے، اسے بتلانا پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. میں کیسے مان لوں یہ سچا مسلم ہے، یہ کلمہ گو ہے؟ جسے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی، مقتدا، پیشوا، امام، ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے قول و کردار کے ہوتے ہوئے، ان کی گفتار کے ہوتے ہوئے، ان کے عمل کے ہوتے ہوئے کسی اور کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات اگر کسی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر، امام اور پیشوا ماننے کے لیے تیار ہے. قرآن مجید کی ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں آیات ہے جو یہ بات کھل کر بیان کر رہی ہے اللہ کی اطاعت کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جہاں تک قرآن نے بیان کیا سورہ النساء کے اندر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی. جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغام رساں، اللہ کے قاصد، اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار کبھی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا اور اللہ کی فرما برداری کا تقاضا، اللہ کی عبادت کا تقاضا اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مخالفت کرے، سورہ احزاب کی آیت آپ نے سنی، وہ گمراہ ہے. سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں فتنہ پہنچے گا، وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، وہ مزید گمراہیوں کے اندر جائیں گے، وہ مزید رستے سے بھٹکیں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک قسم کا عذاب ملے گا، بڑا ہی دردناک عذاب ملے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یخالفون عن امرہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. اس سے مراد عن امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وہ کیا ہے؟ ہوا سبیلہ وطریقتہ ومنہاجہ وشریعتہ، وہ آپ کی طریقہ، آپ کی شریعت، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ سنت ہے، وہی سیدھا رستہ ہے. فتوزن الاقوال والاعمال باقوالہ واعمالہ، اعمال اور اقوال کو تولا جائے، وزن کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ مطابقت میں پیش کیا جائے. اگر مطابقت ہے عمل قبول ہے، مطابقت نہیں ہے وہ عمل رد ہے. ایک کوئی بھی عمل ہے، غور کیجئے گا، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی طریقہ ہے،
آپ اس کو کہاں پر موازنہ کریں گے؟ فتوزن الاعمال والاقوال باعمالہ واقوالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے ساتھ ان کا موازنہ کرے، مطابقت ہے قبول ہے، مطابقت نہیں ہے فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، جو بھی ہو جیسا بھی ہو جہاں کا بھی ہو، اس کہنے والے اور اس کرنے والے کے اوپر وہ مردود ہے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت کا یہ مطلب یہ بھی نہیں، یہی نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ کام نہ کرو اور وہ بندہ نہ وہ کرے، مخالفت ہے۔ آپ کہیں یہ کرو، وہ نہ کرے، مخالفت ہے۔ یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی عمل رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے زندگی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، آپ کی عبادت کا وہ طریقہ، آپ کا منہج اصول شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اعمال سیرت طیبہ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، موازنہ نہیں ہے اس کا، پھر وہ مردود ہو جائے گا۔ کہنے والا چاہے جو بھی ہو، نہیں دیکھا جائے گا ہستی بڑی ہے کہ چھوٹی، کوئی بھی ہو جیسے بھی ہو۔ تو اس میزان کے مطابق ہم نے آج اپنے اعمال دیکھنے ہیں، کیا ہم جو ربیع الاول کے اندر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت اقوال اعمال افعال کے ساتھ میچ ہو رہا ہے؟ کریے موازنہ۔ یہ موازنہ کرنے کی ضرورت، اگر نہیں ہو رہا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 80 ہے، کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، اور یہ حدیث کم از کم ہمارے نمازیوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم میں ما من نبی بعثہ اللہ قبلی، کوئی بھی نبی، غور کیجئے حالات حاضرہ کو دیکھیے، جائزہ لیجئے اور فرمان رسول کو دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی نبی، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے مگر اس کے کچھ حواری ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصحاب ہوتے ہیں، اس نبی کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، کچھ حواری ہوتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ یأخذون بأمرہ ویقتدون بسنتہ، وہ اس کا حکم تسلیم کرتے، وہ جو حکم جاری کر دے وہ نبی، وہ سعادت مند لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے، لے لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یقتدون بامرہ، اس امر کی اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ پھر بعد میں کچھ ناحرف لوگ آ جاتے، نااہل لوگ، برے جانشین، یقولون ما لا یفعلون، کہتے جو ہیں وہ کرتے نہیں۔ آج ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی بہت کچھ کہتے ہیں لیکن کرتے، ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو دور کی بات معاشرہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، موت بڑے دور کی بات شادی کی رسم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، موت کی رسمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ غلامی رسول میں وہ اپنی برادری کا کوئی رائج رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غلامی رسول میں وہ موت کیسے قبول کرتا ہے؟ یقولون، کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں، ویفعلون، اور کرتے وہ ہیں، ما لا یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ آپ بتلائیے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں محبت رسول میں، تعظیم رسول میں، ادب رسول میں، کہ ہمیں خوشی ہے آپ آئے ہیں آقا کی آمد مرحبا میں، کیا اللہ کے رسول نے حکم دیا تو لائیے ایک حوالہ۔ یفعلون، کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ما لا یؤمرون، جس کا حکم لائیے، حکم دکھائیے، اگر حکم ہے فبہا، اگر حکم نہیں ہے ہم برے جانشین تو نہیں بن گئے، بعد میں آنے والے برے لوگ تو نہیں بن گئے جنہوں نے پیغمبر کی سنتوں کو نہیں لیا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں۔ من جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو ایسے لوگوں کے ساتھ برے جانشین وہ کام کرتے جو شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو زبان سے جہاد کر کے ان کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، مومن ہے، ہاتھ سے جو روکتا ہے گورنمنٹ اگر کوئی صحیح بندہ ہو، مومن ہے، دل میں برا سمجھتا ہے، مومن ہے، اگر ان تینوں جگہوں میں بھی برائی کی مذمت نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان موجود نہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جب کوئی شخص ان اعمال کی اور ان رسموں کی اور ان رواجوں کی تبلیغ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مانند کبھی ادھر کی بات لانی پڑتی ہے، کبھی ادھر کی بات لانی پڑتی ہے، نہ وہ قرآن کی بات کرتا ہے، نہ وہ سنت کی بات کرتا ہے، نہ وہ صحابہ کے منہج کی بات کرتا ہے۔
اسے ادھر ادھر کے جو ہے وہ ڈگوسلے ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمارے پاس محکم دلیلیں ہوتی ہیں, اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہوتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تم پر دین مکمل. ہمارا دین کیا ہے؟ مکمل. ناقص جو مکمل ہو اس کے اوپر اضافے کی کوئی گنجائش باقی رہتی, اس میں کمی پیشی کی اجازت ہوتی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت کو کیا کیا؟ پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج دین کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا. کیا یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہوا ہے یا آہستہ آہستہ بعد میں مکمل ہوا؟ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا. اور یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں دین کے نام پر, کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر کیا تو لائیے حوالہ دلیل, اگر نہیں کیا تو مکمل دین کے اوپر اضافہ کرنے کی جرت کیسے؟ کس نے کہا کہ یہ کام دین ہے؟ دین تو ہمارا مکمل اللہ کے رسول دے کے گئے. دین ناقص چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے, مکمل پورا چھوڑ کر گئے. اور یہ بات صرف میں ہی نہیں کہتا, اسلاف امت بڑے بڑے ائمہ نے بھی کہی. امام دار الہجرہ مدینہ کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں لوگوں دین وہی ہے جس میں اسلاف تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صحابہ تھے, وہی دین ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز آج کے دور میں جسے ہم دین سمجھتے ہیں, امام مالک کا دور, پرانے دور کی بات کر رہا ہوں, اسے دین سمجھ کے کوئی کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے, کار ثواب ہے, باعث ثواب ہے, فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ, وہ یہ گمان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں کیا کیا؟ خیانت کر دی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. امام ابن حزم کی الاحکام ہے جلد 1 صفحہ 85 میں کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر کیا کیا؟ خیانت کی. معاذ اللہ, یہ بات جو میں بتلا رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہیں گئے, وہ خیانت کر گئے, کم چھوڑ کے چلے گئے. ایسا کوئی مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی سوچ کوئی مسلمان رکھ سکتا ہے؟ امام مالک فرماتے جو بندہ بعد کی چیز کو کار ثواب سمجھتا ہے, دین سمجھتا ہے, دین کا حصہ سمجھتا ہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناقص دین چھوڑ کے چلے گئے, خیانت کر کے چلے گئے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. پھر فرماتے ہیں جو چیز اس دور میں دین تھی آج دین ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں دین نہیں تھا, لم یکن یومئذ دینا, وہ آج دین بن سکتا. یہ امام مالک کہہ رہے ہیں. اور امام مالک کے دور میں ربیع الاول کے مہینے میں جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے یہ کام ہوتا یہ نہیں ہوتا تھا, یہ اس دور میں بھی نہیں ہوا. وہ اس دور کا کہہ رہے ہیں آج جو چیزیں رائج ہو چکی ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں, وہ دین نہیں ہے, وہ شریعت نہیں ہے, بعد کی ایجادات ہے. ہماری ایجادات تو بہت بعد کی ہے, اس کو کیسے دین کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے کار ثواب کہا جا سکتا ہے؟ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کی منع نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن نہ بناؤ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ پڑھیں تو صحیح, لکھا ہوا بھی مل جائے گا. صحیح بخاری اٹھائے 2697, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا نام نہیں لیا, مطلق اصول دے دیا, پیمانہ دے دیا, میزان دے دیا, ترازو دے دیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا جو ابھی اس دین میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ پر وہ جو کام ہے وہ لاؤ, چاہے وہ کل ہو, تیجا ہو, ساتہ ہو, چاہے وہ میلاد ہو, چاہے وہ عید غدیر خم ہو, چاہے وہ قبر کے اوپر جو ہے وہ چادروں کی چڑھائی ہو, یا دیگر جتنے بھی اعمال ہیں, ایک ایک عمل کو لے کر آؤ, پیش کرو سیرت مصطفیٰ پر, احادیث طیبہ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, آپ کی زندگی پر, آپ کے دور پر, صحابہ کرام کے منہج, طریقے اور طرز زندگی پر. اگر موجود ہے
وہ ٹھیک ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، اگر موجود نہیں ہے وہ دین ہو سکتا؟ وہ دین کیسے ہو سکتا؟ آئیے منع تو آ گیا کہ جو آج دین نہیں ہے، بعد میں ایجاد کیا ہوا کوئی بھی عمل وہ دین ہو سکتا؟ یہ رسول اللہ منع ہی کر گیا نا۔ اس قاعدے کے مطابق لائیے، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے ہمیں قائل کیجئے، بتلائیے، وہ دلیل دیجئے، صحابہ نے کیا ہے دیجئے، بتلائیے، دکھلائیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر نہیں کیا تو جو اس وقت دین نہیں تھا آج دین منع ہو گیا کہ نہیں؟ من عمل عملا، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہوا کیا؟ رد، ریجیکٹ، مردود، ناقابل برداشت، ناقابل قبول، رد۔ آپ کے محاورے میں کہتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں، وہ کہاں پہ؟ وہ ردی کی ٹوکری میں، رد ہو گیا وہ۔ تو یہ منع آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ پھر کہتے جی اچھا سمجھ کے کرتے، کون سا برا سمجھ کے کرتے؟ بدعت وہ ہوتی ہے جو بری سمجھ، بدعت ہوتا ہی وہ ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے، بدعت ہوتی وہی ہے جسے آپ ثواب سمجھ کے کریں۔ لوگوں کے اچھا یا برا سمجھنے کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، دین وہ ہے جسے اللہ رسول اچھا سمجھے، جو اللہ رسول کی نگاہوں میں اچھا نہیں ہے وہ اچھا ہو سکتا؟ دنیا جو مرضی سمجھے، دنیا کے سمجھنے کا کیا ہے؟ امام مروزی کی کتاب السنہ میں حدیث نمبر 24 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ بات ختم، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، گمراہی ہر بدعت۔ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگر لوگ اس کو اچھا سمجھے تب بھی وہ کیا ہے؟ لوگوں کے اچھا برا سمجھنے سے کیا تعلق؟ آپ نے فرمایا ساری بدعتیں اچھی بری ہے، ہاں جس کو لوگ برا اچھا سمجھ کے کریں وہ بھی کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا۔ آپ ہر خطبے میں کہتے ہیں، ہر خطبے میں، ہر جمعے کو، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا طریقہ کیا ہے؟ نہیں ایجاد۔ ہم نے کبھی اپنے سٹیج پہ نہیں کہا ہمارے اکابر کی بات مانو، ہمارے بڑوں کی مانو، ہمارے اماموں کی مانو، ہمارے لیڈروں پیشواؤں کی مانو۔ کوئی یہ ایسی دعوت ہے جس میں کوئی کلمہ پڑھنے والا، انصاف پسند، قلب سلیم والا، اچھی ذہنیت کا مالک انکار نہیں کر سکتا کہ ماننا ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اور ان کی دلیل، ان کے قول اور فعل اور سنت کے ہوتے ہوئے ساری کائنات دوسری طرف ہو، وہ سب چھوڑی جا سکتی ہے، ٹھکرائی جا سکتی ہے۔ اگر نہیں چھوڑا جا سکتا تو فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا گناہ ہے؟ نعتی تو پڑھتے ہیں، حالانکہ صرف نعت ہی نہیں ہوتی، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ نعتی تو پڑھتے ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، نعرے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، یا علی، یا فلاں، یا فلاں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، چیز اچھی ہے یا بری ہے، آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، میزان دیکھنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ مطابقت ہے ٹھیک ہے، مطابقت نہیں ہے آپ اس کو بے شک جتنا مرضی اچھا سمجھ لے، وہ اچھی ہو سکتی۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2738 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے پاس نا، ان کے پہلو میں ایک آدمی کو چھینک آئی۔ ایک آدمی کو کیا ہوا؟ چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، والسلام علی رسول اللہ، کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پکارا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرما، یہ بھی نہیں کہا، عام بات کہی، والسلام علی رسول اللہ، سلامتی ہو کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ برا ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی اگر عام موقع پہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام برا ہے، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر پڑھتے ہیں، السلام علی رسول اللہ
مسجد میں آتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے موقع پر ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب جملہ تو برا نہیں تھا، جملے السلام علی رسول اللہ کا معنی برا ہے، مفہوم برا ہے، غلط جملہ ہے، لیکن عبداللہ بن عمر نے منہج اور طریقہ اور رسول بتلا دیا۔ انہوں نے کہا انا اقول، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، جملہ برا نہیں، میں بھی کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو، لیکن آگے لیکن اگلی بات تم نے اپنے کانوں کے پردے ہٹا کے ذہن کے اندر بٹھانی ہے، لیکن یہ بات آپ نے بھی اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، جشن ولادت کے اوپر کوئی بھی کام ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، لیکن لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے سکھلایا نہیں، سکھلایا کیا سکھلایا؟ چھینک آئے تو الحمدللہ علی کل حال پڑھ لیا کرو، یہاں پر سلام پڑھنا سکھلایا، سلام پڑھنے کا حکم عام ہے، نبی پر سلام پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام پڑھتے جاؤ، جب دل کرے پڑھو، جتنا مرضی پڑھو، لیکن کسی موقع کے ساتھ خاص کرنا جہاں رسول اللہ نے نہیں پڑھا، جہاں سکھایا نہیں، یہ دین میں کیا ہو جاتا ہے؟ اور ہم جب پڑھتے ربیع الاول اور وہ بھی 12 تاریخ اور پھر سلام ہی پڑھیں اور کچھ بھی نہ کریں، کرتے تو ہم بہت کچھ ہے جلسوں میں جلوسوں میں، تو کیا یہ عمل دین بن سکتا ہے؟ یہاں چھینک کے موقع پہ سلام نہیں پڑھنے دیا جا رہا، اذان سے پہلے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول اللہ نے سکھایا، بتلایا، سمجھایا؟ اب بلال نے اذان دینے سے پہلے پڑھا تو لا، نہیں پڑھا تو لیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت رسول ہے، اس میں بڑی لذت ہے، بڑی لذت، یقین جانیے جن لوگوں نے یہ سوچ، یہ فکر، یہ سمجھ، یہ منہج رکھا ہوا ہے نا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا، یہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ان کو وہ عمل کرتے ہوئے جو لذت ہوتی ہے وہ عام آدمی محسوس ہی نہیں کر سکتا، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا جو اس محب رسول کو اس محبت کی لذت ملتی ہے۔ 4ویں کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو پہلے کئی بار سنا چکا ہوں، اختصاراً کرتا ہوں، بڑی حدیث ہے لمبی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سنن دارمی جلد 1 صفحہ نمبر 60 اور 61 میں صحیح سند کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی مسجد کے اندر میں نے کچھ دیکھا ہے، آپ بھی آئیں تشریف لائیں۔ وہ مسجد کے اندر چلے گئے، دیکھا، اب آپ عمل دیکھیے گا، عمل آپ نے بتلانا ہے کیسا ہے۔ حلقہ مار کے دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کہہ رہا ہے جی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہ سارے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہتا ہے جی 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، وہ سارے پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر، ایک اپنے طور پہ جب مرضی جو مرضی پڑھتے جاؤ، وہ پڑھ رہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اچھا لا الہ الا اللہ پڑھنا برا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا برا ہے؟ اللہ اکبر پڑھنا برا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ویحکم یا امت محمد، افسوس تم پر، یہ کیا کر رہے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، وَهَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ، اور یہ نبی کے ساتھی جانثار کثرت کے ساتھ ابھی موجود ہے، اتنا جلدی ہلاکت میں پڑ گئے ہو؟ انہوں نے کہا عبداللہ کیا ہوا ہے؟ ان اردنا الا الخیر، ہمارا تو خیر کا ارادہ ہے، ہم کوئی برائی سمجھ کے تو نہیں کر رہے، تو خیر ہی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ یاد رکھیے آج ہم بھی خیر سمجھ کے کرتے، وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، اور کتنے ہی لوگ خیر کا ارادے سے کام تو کرتے لیکن ثواب ملتا، اور وہاں ایک پیشن گوئی دی تھی، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، مجھے لگتا ہے وہ تم جیسے لوگ ہی ہوں گے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، نہروان میں خارجیوں نے جنگ کی صحابہ کے خلاف، وہ لوگ جو اس بدعت کا ارتکاب کر رہے تھے، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر رہے تھے، جنگ نہروان میں خارجیوں کی طرف سے صحابہ کے خلاف لڑے، اللہ نے فتنوں میں مبتلا کر دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ، خارجی بنا دیا، سنت سے ہٹا دیا، رائے حق سے دور کر دیا،
اور دوسری روایت ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر کے اندر 8633 نمبر حدیث ہے، معزد نامی ایک آدمی نے مسجد بنائی، معزد نامی ایک آدمی نے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک نا وہ بیٹھ کر وہاں پر تسبیحات پڑھتے رہتے تھے اجتماعی صورت میں۔ لوگ کہتے ہیں نا کیا ہو گیا، یہ ذکر ہی ہوتا ہے، وہ پڑھ رہے تھے، جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں تھی۔ وہاں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حق اور نجات چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر، صحابہ کے منہج کے اوپر رہو۔ یہ اپنی طرف سے جو اضافے کرتے ہو، لَإِن جُرْتُمْ يَمِينًا وَشَمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور دائیں بائیں مڑنے والوں تم دور کی گمراہی میں جا گرو گے۔ یہ تھا منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ بڑے دلائل ہیں بدعت کے رد کے اوپر، قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث طیبات کے اندر بھی اور صحابہ کے اقوال کے اندر بھی، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ گزشتہ سال ربیع الاول میں ہم نے بیان کیا بھی تھا، لیکن آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ کیا یہ عمل ان اصولوں کو سامنے رکھ کے، ان دلائل کو سامنے رکھ کے اچھا سمجھے یا برا سمجھے؟ کیا یہ بتائیے یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا؟ کیا صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین نے؟ نہیں نکالا۔ تاریخ پڑھیے، تاریخ۔ اس دن کو منانا اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اگر مزاج ہوتا تو یہ دن بالکل واضح ہوتا، جیسے یوم الفطر کا دن ہوتا ہے، یوم الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، منانے کا دن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 8 ربیع الاول کو۔ کیا کہتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر؟ کب پیدا ہوئے؟ 8 کو۔ فوت کب ہوئے؟ 12 کو۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ محرم کی 10 تاریخ کو۔ کب پیدا ہوئے؟ محرم کی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں پیر صاحب غیب جانتے، اگلی پچھلی باتیں جانتے، ان کو چاہیے محرم میں اکٹھا جلوس نکالا کرے، اکٹھا جلوس ہوئے، ایک طرف نواسے کی شہادت کا اور دوسری طرف نانے کے آنے کی خوشی کا، غم اور خوشی دونوں مل کے منانے۔ ایک گھر کے اندر خوشی ہو، ایک گھر کے اندر غم۔ اگر یہ منانے کا دن ہے تو پیر صاحب تو کہتے 10 محرم کو پیدا ہو۔ محمود پاشا فلکی جو ماہر فلکیات اور ریاضیات ہے، ان کی تقویم اور ان کے حساب سے 9 ربیع الاول کو۔ سید سلیمان ندوی کی سیرت النبوی اور دیگر بہت سارے محققین نے جو سرچ کیے، انہوں نے 9 ربیع الاول کا۔ بہرحال اختلاف ہے، کوئی محرم کہتا ہے، کوئی ربیع الاول کی 8 تاریخ بتلاتا ہے، کوئی 9 بتلاتا ہے، کوئی 12 بتلاتا ہے۔ آپ بتلائیے یہ اسلام کا منانے کا دن ہوتا، عید کا دن ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا یا دن کا تعین ہوتا؟ اس کا دن کا تعین ہوتا۔ دوسری بات، ابتدا کس نے کی؟ فاطمی شیعوں نے اربل کے اندر 4 صدی ہجری میں پہلا جلوس نکالا ہے میلاد کا، پہلا جلوس 400 سال بعد جا کے نکلتا، اور پھر باقاعدہ طور پہ جو نکلا وہ 6 صدی ہجری میں نکلا، کوکپوری نے نکالا۔ اور آپ کی برصغیر صغیر کے اندر جب اس کی پیدائش ہوئی، اس جلوس کی، 1933 میں ہوئی، 1933 پچھلی صدی میں، ابھی 100 سال پورا نہیں ہوا۔ 1933 میں لاہور موچی دروازے کے پاس اس لیے جلوس نکالا گیا کہ ہندو اپنے بڑوں کا دن مناتے ہیں، کیوں نہ ہم رحمت للعالمین کا دن منائیں ان کی پیدائش کا۔ اور اس وقت اس کا نام رکھا 12 وفات۔ کیا نام رکھا؟ 12 وفات مناتے رہے۔ پھر بل پیش کیا گیا، اس کا لائسنس حاصل کیا گیا گورنمنٹ سے، انگریز کی حکومت تھی، لائسنس لیا۔ نسیم اجازی جو ناول انہوں نے بھی لکھا اس پر، کوہستان ان کا اخبار تھا، اس میں بھی کہ جب بل پیش کیا تو بل میں یہ بات پیش کی کہ 12 وفات کو ہٹا کے ولادت کا ذکر کیا جائے۔ یہاں ابتدا ہوئی ہے 1933 میں، اور مجموعی طور پر ابتدا ہوئی ہے 4 صدی ہجری میں۔ اس سے پہلے کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی، کسی امام، کسی محقق، کسی محدث، کسی مفسر نے 12 ربیع الاول کو خاص
یہ میں کھل کے بات کرتا ہوں، صرف جھنڈوں کی بات نہیں ہے، صرف گھروں کو سجانے کی بات نہیں ہے، چراغاں کرنے کی بات نہیں ہے، ماڈل بنانے کی بات نہیں ہے. کسی نے ایک بیٹھ کر صرف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد بھی اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ آج 12 ربیع الاول ہے. کچھ بھی نہیں کیا اس وجہ سے کہ آج 12 ربیع الاول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نکلے، احد میں نکلے، خندق میں نکلے، خیبر میں نکلے. آپ کے ساتھ مرد کتنے تھے؟ تاریخ نے، سیرت نے نوٹ کیا. آپ کے ساتھ خواتین کتنی تھی؟ احادیث میں بیان ہوئی، ہم تک پہنچی. اس قافلے میں بچے کتنے تھے؟ سواریاں کتنی تھی؟ نیزے بھالے برچھے کتنے تھے؟ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ لیکن میلاد کا جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہو، کیا جھنڈیاں نہیں تھی؟ کیا کپڑا نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس ڈنڈے نہیں تھے؟ صحابہ کے پاس تیل نہیں تھا چراغوں میں جلانے کے لیے؟ کوئی ایک حوالہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چھوٹی سی جلسی مدینے میں، کسی گلی میں، کسی بازار میں، کسی چوک چوراہے کے اندر نکالی ہو؟ دنیا قاصر ہے یہ پیش کرنے سے. اگر ہے انشاءاللہ ہم بھی کل جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے نبی کے مطیع فرما بردار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر 13 سالہ مکی دور ہو یا 10 سالہ نبوی دور مدینہ کا ہو، ایک جلوس، ایک جلسہ، ایک بیٹھک چھوٹی سی کا اہتمام کیا ہو، صرف اس لیے کہ آج ربیع الاول کی 12 ہے یا 9 ہے یا 10 ہے یا 8 ہے، تاریخ کوئی بھی ہو، اس لیے کہ میں پیدا ہوا ہوں جشن ولاد. آپ فوت ہوئے، آپ کی وصایا موجود ہے، وصایا شریف، وصیتیں موجود ہیں. آپ فوت اسی دن ہوئے، آپ کے قول جس دن پیدا ہوئے، آپ کے نزدیک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. وفات پہ اتفاق ہے کب ہوئی؟ آپ کہتے آج میری پیدائش کا دن ہے، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. یہ تو کہہ رہے ہیں قبروں کی پوجا نہیں کرنا، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت. وہاں آپ یہ بھی کہتے ہیں المیلاد المیلاد. کہا کسی نے سنا ہو، کسی نے لکھا؟ آپ دنیا سے چلے گئے. صدیق جو آپ کی محبت میں اپنے سارے گھر کا سارا سامان قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار، جان ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تیار، بیوی بچے نچھاور کرنے کے لیے تیار. ایک جلسہ دور خلافت کے اندر عمر بن خطاب نے کوئی ایک جلوس دور خلافت میں، عثمان غنی نے، علی حیدر کرار نے، حسنین کریمین نے، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ یا ڈنڈے نہیں تھے ان کے پاس؟ جھنڈے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، ماڈل بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی؟ کیا نہیں تھا؟ کیوں نہیں بنایا؟ کوئی تذکرہ ہی کیا ہو بٹھا کے سب کو؟ آج ولادت رسول کی خوشی میں رسول اللہ کے حسن کا، جمال کا، سیرت کا، کردار کا، عادات کا، خصائل کا تذکرہ ہوگا. کوئی ایک ثبوت؟ آگے چلیے. پورے صحابہ جتنے بھی ہیں، کسی ایک صحابی نے بطور یادگار ربیع الاول کا کوئی ایک دن منایا؟ لائیے پیش کیجیے. اس سے بھی آگے چلیے. تابعین نے کوئی ایک دن بنایا ہو؟ اس سے بھی آگے چلیے. تبع تابعین نے، اس سے بھی آگے چلیے. امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے. اور ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم فروعی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جو فروعی مسائل ہیں ہمارے، ان میں ہم کس کے پیروکار ہیں؟ کس کے؟ یہاں ملک کی اکثریت کیا کہتی ہے؟ کس کے پیروکار ہیں؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. لائیے ایک جلوس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نکالو. کیسی اتباع کرتے آپ؟ کیسی تقلید کرتے؟ لائیے ان کی تقلید ہی دکھا دیجئے. انہوں نے ایک جلسہ، ایک جلوس، ایک تذکرہ، ایک ذکر، ایک میلاد کا لفظ لکھا ہو. اور میں اس سے آگے جاتا ہوں، امام صاحب کے کافی عرصے بعد قدوری فقہ کی پہلی کتاب لکھی گئی. امام صاحب کے دور میں کوئی فقہ نہیں لکھی گئی، کوئی فقہ مرتب نہیں، بے سند بھی نہیں ہے درمیان میں. قدوری لکھی گئی ہے پہلی کتاب فقہ کی. اس قدوری سے لے کر ہدایہ اور دیگر جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ حنفی کی کتابیں ہو، جتنی بھی فقہ کے اوپر کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب کے اندر میلاد النبی کا تذکرہ تک موجود نہیں ہے. بنانا بڑے دور کی بات، چیلنج ہے یہ. حنفی فقہ میں کسی ایک کتاب کے اندر عید میلاد کا ذکر ملتا ہے تو لائیے.
ہم تیار. اور پھر جو ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ہم کھڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لاتے تو صحابہ کے پاس تشریف لاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کے ہاتھ پہ تشریف لائیں گے. اور سنا ہے یار آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عاشق کے گھر کہتے ہیں تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں. پھر ہم گلیوں کے اندر ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں, مکہ کا, روضہ رسول کا, یہ ماڈل ہم بنا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. اور اس سے اگلی بات, یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, جبہ و دستار پہنا ہوا, پگڑیاں پہنی ہوئی, آگے کیک رکھا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے, کچھ تو بول رہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ, اور کچھ نے لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اور پھر جب یہ سارا ڈرامہ کر چکے ہوتے ہیں پھر وہاں چھری سے کاٹتے ہیں. چھری سے کیا کرتے ہیں؟ اس ماڈل کو, روزے کے ماڈل کو اور کعبے کو, اور پھر درمیان میں نام محمد کو وہ چھریوں سے کاٹ کے پیٹ میں ڈال کے, منہ میں نوالا بنا کے لگا کے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر صلح پر کہا تھا کفار نے, مشرکین نے, کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ کو ہم رسول نہیں مانتے, آپ محمد الرسول اللہ شرائط کی تحریر سے ہٹائیے اور صرف محمد بن عبداللہ لکھیے, محمد الرسول اللہ لکھیے. کہا علی مٹا دو. کہا نام محمد علی سے مٹایا, یہ تو کھا گئے, ہڑپ کر گئے محب, وہ سچے عاشق تو ہڑپ کر گئے. نام محمد حضرت علی سے مٹایا. کہا اللہ کے رسول میں نہیں مٹا سکتا, یہ تو چھریوں سے کاٹ کے کھا گئے, پلیٹوں میں ڈال کے کھا گئے. دال کسی کے پاس گیا تو مین کسی کے پاس. یہ محبت, یہ احترام, یہ عزت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ نعلین کا جیلی ہے, کوئی ایک ثبوت نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا حقیقی نقش ہے. لائیے کوئی ثبوت, کسی ایک مستند ترین کتاب سے لائیے, کوئی ثبوت نہیں. اچھا اگر ہے مان لیتے 2 منٹ کے لیے, آپ بلائیں عمران خان کے زیادہ جیالے آج کل کے دور میں, زیادہ جیالے اس کے ہے نا, جب وہ آئے اسی کے جوتے کے نقش اسی کے استقبال کے لیے لگائیے گا, لگائیں گے اس کے جوتے کو اچھا اور بہترین, اس کے استقبال کے لیے اسٹیج پہ لگا دیں اور اس کو آ کے کہیں تقریر کر, لگائیں گے؟ یہ محبت. آپ کو پگڑی نہیں ملی, آپ کو عصا نہیں ملا, آپ کے استقبال کے لیے آپ کے جوتوں کا استعمال کیا. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا نقش ثابت ہی نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا نقش. پھر ہم نے چراغاں کیا, گلیاں سجائی, محلے سجائے, اور کہا کیا آمد مصطفیٰ مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, آ گئے ہیں. ایک دفعہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 4149, آخری بات کرتا وقت ہو گیا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے, دروازے سے واپس پلٹ گئے, دروازے سے ہی واپس پلٹ گئے. حضرت بڑی پریشان ہو گئی. اللہ کے حبیب آئے, والد گرامی آئے, دروازے سے واپس پلٹ گئے, تشریف نہیں لائے گھر کے اندر. وجہ کیا ہوگی؟ جب حضرت علی آئے, پریشان دیکھا, پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے حبیب آج گھر میں نہیں آئے, بڑی پریشانی کی بات ہے, ناراض ہوں گے. حضرت علی آپ کے پاس چلے گئے. کہا آپ آئے نہیں ہیں. فاطمہ بڑی پریشان ہے. کہا جو تمہارے دروازے کے اوپر نقش و نگار والا پردہ ہے وہاں محمد کیسے آ سکتا ہے؟ محمد کو دنیا کے ساتھ کیا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم. اور فاطمہ لخت جگر ہے, فاطمہ کے گھر میں نقش و نگار والا پردہ ہو, امام کائنات اس میں داخل ہونا گوارا نہ کرے, جو سارے گرانوں سے افضل ترین گرانا ہے, اور جس گھر میں ناچ بھی چلتا ہو, ڈانس بھی چلتا ہو, فلمیں بھی چلتی ہو, گانے باجے بھی چلتے ہو, ڈھول ڈبکا بھی ہوتا ہو, وہاں لائٹیں لگا کے چراغاں کر کے تو محمد کریم کو بلائے. آج اگر زندہ بھی ہوتے, میرا ایمان ہے وہ تشریف لاتے, وہ تشریف نہ لاتے. آج وقت کا احساس نہیں ہوا, ٹائم میں دیکھ نہیں پایا, آپ کا وقت زیادہ اوپر ہو گیا ہے. انشاءاللہ 1 بجے ہماری جماعت ہوتی ہے, 1 بجے ہوا کرے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے, اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر, منہاج کے اوپر, طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی بھائی کے ذہن کے اندر کوئی اشکال ہو, کوئی اعتراض ہو, کوئی دلیل ہو, کوئی حوالہ ہو, جمعے کے بعد وہ پیش کر سکتا ہے, ہمیں سمجھا سکتا ہے یا ہماری بات سن سکتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.